مل کے بگاڑ نہیں سکتے۔ کسی نے کہا کہ سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ زندگی ہے، اور سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ موت ہے، اور سب سے بڑی ذلت جو ہے وہ غرض ہے۔ غرض میں مبتلا ہو گیا آدمی تو ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ بے غرض ہو جائے تو بادشاہ ہے، کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا اسے، مجھے کوئی غرض نہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں۔ اگر یہ اس نقطے کو انسان سیکھ لے تو جینے کا مزہ آ جائے۔ 99% اسٹریس تو وہی ختم ہو جائے گا، غرض ختم ہو گئی، لالچ ہی نہیں رہی، مطلب ہی نہیں رہا، کیا اسٹریس رہ گیا؟ وہ اسٹریس مینجمنٹ کے کورسز کراتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیماری جو ہے وہ اسٹریس ہی کی پھیلی ہوئی ہے۔ آج کی تاریخ میں دنیا کے سامنے بیماریوں میں شاید کہ کینسر سے بھی زیادہ، یقیناً کینسر سے زیادہ اسٹریس ہے، دباؤ ہے۔ کاہے کا دباؤ ہے؟ سارے لوگوں پہ ہے، یہ مسلمان کی بات نہیں ہے۔ مسلمان کو تو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مسلمان ہماری آڈینس ہے، ہم انہی سے بات کر سکتے ہیں، دوسروں سے کیا بات کریں گے، اپنوں سے ہی بات کر سکتے ہیں۔ تو جو اسٹریس کو ختم کرنے والا سبق جو سکھانے والے تھے وہ خود ہی اس میں مبتلا ہو گئے۔ میرے بھائیوں کو خود کو ایک تو بات یہ تھی، موٹی سی بات تھی، آسان سی بات تھی، اس کو میں اور دوسرے انداز میں بالکل سادہ سے 4 لفظوں میں عرض کر دوں کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جو ہم پر رحم بھی نہیں کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے بھی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے کو مسلط نہ کر دینا جو تجھ سے نڈر بھی ہو اور ہم پر رحم بھی نہ کرتے۔ اور مشکل نہیں ہے، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یقیناً تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن معاف کریے گا جو تعلیم ہم کو کیریکٹر نہ سکھا سکے، جو ہمارے اندر کیریکٹر بلڈنگ کا جس کے اندر کوئی عنصر نہ ہو جس تعلیم میں، اس تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے۔ ہمیں یقیناً اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، قابل ٹیچروں کی ضرورت ہے، لیکن ایسے ٹیچر کی ضرورت ہے، ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر ہونے سے پہلے ایک اچھا انسان ہو، انسانیت کا سودا کر لے، اچھا ڈاکٹر بن جائے۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر کم ہے، ڈاکٹر زیادہ ہے، ایسی حال ہو گیا۔ جس کی ضرورت نہیں ہے وہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور مجھ سے تو ایک لیب والا بتا رہا تھا 70% ڈاکٹر کو دینا پڑتا ہے، نہ دو تو لکھتے نہیں، نہ دو تو لکھتے نہیں، اور جو ڈاکٹر یہ سب نہ کرے وہ بے وقوف، ہاں یہ بے وقوف ڈاکٹر ہے۔ دے دو انہیں تمہارا ٹیسٹ ہی نہیں کرا، ویسی دوا دے دی، اندھے میں وہ تیر چلا رہا ہے آنکھ بند کر کے اندھیرے میں، وہ دوسری کہانی چلائی جاتی ہے اس کے خلاف۔ بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ تعلیم ہم کو چاہیے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، آج کی تاریخ میں اس ملک میں، ہمارے اس ملک میں
قابل لوگوں کی بے تحاشا ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اندر قابلیت پیدا کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو پیچھے نہیں دھکیل سکے گی. اگر اپورچونٹی مجھے یہاں نہیں ملے گی تو یورپ میں ملے گی. میرے اندر قابلیت ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں دیں گے، حالانکہ یہ بھی دینے کو مجبور ہے، تو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. ایماندار، مخلص، سچ بولنے والا، اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے پورا کرنے والا، اگر کوئی کم صلاحیت کا ٹیچر بھی اس ملک میں موجود ہو تو لوگ اس کا پیر دھوتے ہیں. اس کی مثالیں موجود ہیں. آپ کہیں گے تو میں ایڈریس کے ساتھ، نام کے ساتھ ایسی مثالیں دے دوں گا کہ اسی علاقے میں اس سے زیادہ قابل ٹیچر موجود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ایماندار، شریف، مہذب، مخلص، اسٹوڈنٹ سے، طلبہ سے ہمدردی رکھنے والا ٹیچر موجود ہے. مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلموں میں اس نے اپنا ایک وقار اور عزت بنا، حالانکہ قابلیت میں وہ اس غیر مسلم ٹیچر سے کم ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں. آج بھی متھرا جیسی جگہ پہ ایسی مثال موجود ہے. مہاراشٹر میں 20 مثالیں ایسی آج موجود ہیں، بنگال میں موجود ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی ایماندار ہو، شریف ہو، مہذب ہو، محبت کرنے والا ہو، ہمدردی رکھنے والا ہو، خیر خواہ ہو، وہ ان کے ہم قوم لوگوں سے زیادہ عزت حاصل کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایکسیپشنز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوا ہوگا ضرور کہ یہ ساری صلاحیتیں موجود ہوں پھر بھی اس کے ساتھ غلط معاملہ ہو گیا. یہ ایسا بھی ہوا ہوگا، لیکن 99% ایسے ہی ہوگا جیسے میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے سامنے تو کلام صاحب کی مثال موجود ہے. میں ان کا نام بہت زیادہ نہیں لینا چاہتا. آپ کو معلوم ہے 9 سال تک وہ آدمی اپنی شرافت اور سچائی کی وجہ سے، صلاحیت، سچائی اور شرافت کی وجہ سے پورے 70 سال کی تاریخ میں کوئی آدمی اتنی لمبی مدت تک ڈیفنس کا ایڈوائزر نہیں رہا. کوئی نہیں رہا. آپ ہسٹری، انڈیپینڈنٹ انڈیا کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اتنی لمبی مدت تک کوئی آدمی ڈیفنس کا ایڈوائزر نہ ہو. یہ نہیں ہوا. ڈیفنس کے ایڈوائزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ویپنس کا بھی جو کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ بھی وہی جنریٹ کرتا ہے، اور جنریٹ کر کے اس کو بائفرکیٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے آفس، اور اس کے بیچ میں لنک وہی ہوتا ہے کہ اگر وار ہو جائے اور نیوکلیئر ویپن استعمال کرنا پڑے تو وہ کامیابی سے استعمال ہوگا یا اس کا استعمال ہونے سے روک لیا جائے گا. اس میں ڈیفنس ایڈوائزر کا دخل ہوگا. کسی کو 3 سال سے زیادہ نہیں رکھا جاتا، بیچ بیچ میں بدل دیتے ہیں. 9 سال تک کنٹینیو رہا. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں، آج وہ تو زندہ نہیں، ورنہ میں کہتا ہوں، پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ اگر نوجوان بچے اور بچیوں کو کہہ دیا جاتا کہ تمہیں ووٹ دینا ہے اور کسی کو کھڑا کر دیا جاتا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کو، کلام صاحب کے مقابلے میں ٹک نہیں پاتا. عام ہندوستان. یہ سارے قصے میں نے لمبے کر دیے، اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں جانا ہے. صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایمانداری ہو، سچائی ہو، شرافت ہو، خیر خواہی ہو تو ہم آج بھی موقع ہے، اپورچونٹی ہے، ہم جیت سکتے ہیں دنیا. تبدیلی کی ضرورت ہے. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے یہ نیا کام کرو، یہ نیا نسخہ لے کے آیا. نیا نسخہ کچھ نہیں. یہ تو وہ سارے کام ہیں جس کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. اللہ
وہ اٹل بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ آج کل بڑے تشکیک پیدا کری جا رہی ہے، لوگوں کو ڈاؤٹ، ٹائم تو میرا ختم ہو گیا نا میری صاحب، ڈاؤٹ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بچیاں اور بچے اپنے مذہب کے بارے میں کنفیوزڈ ہو رہے ہیں، بہت کنفیوزڈ ہو رہے ہیں۔ تو بس یہ بات کہہ کے میں ختم کروں گا۔ پچھلے دنوں میرے سے کچھ ایک جرنلسٹ جو کتاب لکھ رہا ہے، کچھ ریسرچ کے عنوان سے میرے ساتھ بیٹھا، میں نے اس کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ساتھیوں نے، ان کے کمپینینز نے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچانے کے لیے ایسا فول پروف ارینجمنٹ کیا جس کی نظیر نہ تاریخ میں ملتی ہے، نہ آج کے زمانے میں ملتی ہے۔ باقاعدہ ایک فن بنا دیا، فن کو کیا کہیں گے، سبجیکٹ کہیں گے تو ہے نا، ایک سبجیکٹ ڈیولپ کیا کہ کون آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، کون آدمی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ تو آڈیو ویڈیو یہ سب تو کچھ تھا نہیں اس زمانے میں، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں یا ایک آدمی آتا ہے، میں نے یہ سنا اور آقا نے اس سے یہ کہا، پھر اس سے میں نے یہ سنا، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر، 11ویں نمبر پر اس فن کا نام اسماء الرجال رکھا۔ ہر آدمی کے بارے میں جتنے لوگ اس کڑی میں ہیں، دھیان کیجئے گا، جتنے لوگ اس کڑی میں ہیں، ایک حدیث سے بیان کرنے کے بعد جتنے لوگ اس کڑی میں ہیں، ہر آدمی کی پوری ہسٹری کو جمع کیا گیا۔ کبھی زندگی میں اس نے کھڑے ہو کے بازار میں اگر کھانا کھا لیا ہے، کسی ایک آدمی نے 11 لوگوں کی کڑی میں، تو اس حدیث کو ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا۔ اس طرح کا انتظام کیا گیا اور وہ چیز ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اللہ کے حکم سے فرمایا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرمایا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرمایا، اور اس حکم کو ماننا، پورا کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے، ہماری ریسپانسبلٹی۔ اگر مسلمان ہیں بھائی، جو لوگ شیطان ڈاؤٹ کریٹ کر رہا ہے، بہت سارے چیزوں پر سوال ہیں، ان سوالوں پر اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی، بہت سارے سوال کھڑے کر دیے گئے، اور یہ سوال وہی ہے جو پرانے، بس پرانے کھلاڑی جو ہیں وہ نئے اس میں بوتل میں پرانی شراب لے کے آئے، بس اور کچھ نہیں، اور ہر اس کا جواب موجود ہے۔ میں اس کو سمرائز کر دوں اپنی اس بات کو جو کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے اتنی دیر بات ہوئی آپ کے سامنے۔ نمبر 1، ہمیں اپنی ذلت کو عزت میں بدلنا ہے۔ اس بدلنے کے لیے اسباب ڈھونڈنے ہیں۔ نمبر 1، جب تک ہم اسباب، اس کے ریزنز کو نہیں تلاش کریں گے، تب تک ہم اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک تعلیم ہے، میرے نزدیک اسوہ رسول اکرم ذلت۔ ہاں،
معاشرے میں اچھی حیثیت بنانے کے لیے، حیثیت سے میری مراد فائنینشیل حیثیت بنانے کے لیے، معاشرے میں اپنے فائنینشیل پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں موجودہ زمانے کے تعلیمی نظام میں ضرور داخل ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، لیکن یہ پرابلم کا سولوشن ہرگز نہیں۔ پرابلم کا سولوشن اسوہ رسول اکرم، اور اس میں دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے ہمارا خود کا معاملہ اور دوسرا حصہ ہے ہمارا دوسروں کے ساتھ معاملہ۔ خود کے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں اور دوسروں کے ساتھ معاملے میں کچھ چیزیں ہیں، مجھے اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ تو ہمارے مولوی صاحبوں کہا کرتے ہیں اللہ نے دو کان کس لیے دیے، ایک سننے کے لیے، دوسرا نکال دینے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔